والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات کریمہ کا کی پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضرات گرامی، ابھی ماشاءاللہ ہمارے نہایت ہی محترم محمد حسین خالد قادری صاحب مولا علی پاک کی منقبت پیش کر رہے تھے اور حضور کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت بھی پیش کر رہے تھے، اور آپ احباب کے تھکے ہوئے مزاج کو دیکھ کر میں بیٹھا ہی تھک گیا ہوں۔ صحیح بات ہے، میں پہلے ہی تھک گیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ذوق چاہیے، محبت چاہیے۔ انشاءاللہ حضور کی چند باتیں کرنی ہیں، اور حضور کا ذکر ویسے بھی بڑی عظمت والا ہوتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس جگہ پر ذکر مصطفیٰ ہو اس جگہ پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور وہ اس محفل میں جتنے بھی بیٹھنے والے ہیں وہ خوش بخت ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ اگر ان خوش بختوں میں کوئی بدبخت بیٹھ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی خوش بخت ہو جاتا ہے۔ اور بلند آواز ہے، جو خوش بخت بیٹھا ہے نا کہ حضور کے ذکر میں جو خوش بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتا ہے نا، وہ بلند آواز سے بولے گا سبحان اللہ۔ یہ انشاءاللہ حضور کی باتیں ہم نے کرنی ہے، اور میں نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہوں، اور یہ انتہائی عزت کے لائق حضرت علامہ مولانا راکب علی مصطفی صاحب کہ جنہوں نے شادی کے موقع پر حضور کا میلاد سجایا۔ حضور نے فرمایا جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، 1 سال کے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ لوگ شادیاں کرواتے ہیں، خوب وہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ بھائی حضور نے فرمایا میرے ذکر کی محفل، میرا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ مبارکباد اور ان کے اہل خانہ، گھر والے، خاندان والے تمام اس بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وہاں پر ناچ گانے کو نہیں چنا، ڈھول ڈمکے کو نہیں چنا، وہاں پر حضور کے ذکر کو چنا ہے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کرنی ہے کیونکہ معراج شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے سونے نبی کو معجزات کی کثرت عطا فرمائی۔ زیادہ سے زیادہ 9 معجزے نبیوں کو عطا فرمائے۔ کتنے؟ بولو تو صحیح، 9 معجزے عطا فرمائے، لیکن اللہ کریم نے میرے اور آپ کے نبی کو 3 لاکھ سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ طبیعت خوش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا نیند اڑ جائے، تھکاوٹ اتر جائے، تاکہ حضور کا ذکر سن کے جب جائیں تو خوش ہوں، یار ہم اپنے نبی کا ذکر سن کے آئے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا ذرا ماحول بنے تاکہ ہم پتہ چلے کہ یار واقعی ہی حضور کا ذکر ہی ہونا چاہیے، ڈھول ڈمکا نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا ذوق سے بیٹھے، ذرا پتہ چلے کہ حضور کے، اور ویسے بھی حضور کا ذکر جو ہے یہ جذبوں کو پیدا کرتا ہے۔ جب جذب عشق ختم ہونے والا حضور کا ذکر کیا کرو، عشق اور بڑھ جاتا ہے۔ بلند آواز سے آئیے ایک مرتبہ کریم آقا کی پاک بارگاہ کے اندر درود پاک پڑھ لیجیے، پھر انشاءاللہ گفتگو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تمید میری ہو گئی،
بس میں نے حضور کی دو چار باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی اور میری گفتگو ختم. ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رکھے بلند آواز. ہے اتنا نوازا ہمیں مصطفیٰ نے. شادی کے موقع پر حضور کا ذکر سجایا، یہ حضور نے نوازا نہیں ہے. جس جس کو نوازا ہے نا ذرا بلند آواز سے پڑھے. ہے اتنا نوازا ہمیں مصطفیٰ نے، ہے اتنا نوازا کسی سے بھی ہم کو حاجت نہیں ہے، جو آئے سوالی تو واپس لوٹانا، جو آئے سوالی تو واپس لوٹانا. میرے کملی والے کی عادت نہیں ہے اتنا نوازا ہمیں مصطفیٰ. او میرے دوستوں ذرا توجہ فرمانا، اللہ کریم نے جس جس کو نوازا ہے وہ ذرا مل کے پڑھ لینا. ہے اتنا نوازا ہمیں. اچھا یہ مصطفیٰ کا لفظ مشکل ہے؟ مشکل تو نہیں ہے، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ ہے اتنا نوازا ہمیں کسی سے بھی ہم کو حاجت نہیں ہے، جو آئے سوالی تو واپس لوٹانا. اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر تیر آیا، آنکھ میں لگا، آنکھ باہر نکل آئی، آنکھ ہتھیلی پر رکھی اور چلتے چلتے سیدھا حضور کی پاک بارگاہ کے اندر پہنچے. یہ اس شفا خانے کی طرف گئے جہاں پر جو منگتا بھی چلا جائے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا ہے. اور ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ حضور کی پاک بارگاہ کے اندر جو کوئی منگتا چلا جائے اللہ کریم اسے کبھی خالی نہیں واپس لوٹاتا ہے. اللہ اللہ. حضرت قتادہ حضور کی پاک بارگاہ میں میرے قریب آقا کی خدمت میں آئے، میرے قریب آقا کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، سونے اپنی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، سونے کرم فرمائیے، آنکھ عطا فرما دیجئے. تیر لگا، آنکھ باہر نکل آئی ہے. بلند آواز سے آنکھ باہر نکل آئی. کریم آقا سجدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او سونیا، او میرے غلام، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ بھائی جی اور میرے پیارے بھائی، میں لوروں آیا سننے واسطے، توجہ دے کو ذرا سبحان اللہ. میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا. اللہ اللہ. میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے غلام، جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ حضرت قتادہ حضور کے صحابی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کس طرح سے مانگا جائے. عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، جنت اپنی مرضی سے عطا فرما دیجئے، آنکھ میری مرضی سے عطا فرما دے. میرے کریم آقا نے گورے گورے ہاتھ بلند فرمائے، گورے گورے میرے کریم آقا نے ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک نکالے. میرے کریم آقا نے اپنی انگلی مبارک لب تک لائے، لبوں کے
ساتھ انگلی لگائی. یہ وہ لب ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ اپنی مرضی سے کھلتے نہیں, یہ جب بھی کھلتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں. میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا, میرے قریب آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے گورے گورے ہاتھ لب پہ لگائے, لبا میں دہن لگایا, آنکھ میں لگائی, قریب آقا نے آنکھ دوبارہ لگائی. حضرت قتادہ فرماتے اتنا دوسری آنکھ سے نظر نہیں آتا جتنا اس آنکھ سے نظر آتا ہے. اور حضرت قتادہ جب گلیوں کے اندر نکلے, گلیوں میں گئے, حضرت قتادہ کا یہ نعرہ تھا, وہ کیا کہہ رہے تھے, ہے اتنا نوازا مصطفیٰ نے, ہے اتنا نوازا ہمیں مصطفیٰ نے, کسی سے بھی ہم کو حاجت نہیں ہے, جو آئے سوالی تو واپس لٹانا, جو آئے سوالی تو واپس لٹانا. میرے کملی والے کی عادت نہیں ہے اتنا نواز. توجہ ہے, میرے کریم آقا کا حسن بھی موجودہ, میرے آقا کا لواب بھی موجودہ, 3 لاکھ سے زیادہ موجودہ. سنیے روایت, توجہ ہے. میرے کریم آقا کے گھر میں نا ایک عورت آئی, علامہ صاحب ایک عورت آئی, آ کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے عرض کرنے لگی کہ میں جب بھی حضور کی پاک بارگاہ میں آتی تو مجھے حضور نے کبھی خالی نہیں موڑا, کبھی خالی نہیں موڑا. ام المؤمنین میں گھر میں آئی ہوں, کہا سوال یہ سوال کر, کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے میری بیٹی کی شادی ہے. یہ میں روایت سناؤں گا مزہ آئے گا. بیٹی کی شادی ہے اور عرب کا یہ دستور ہے جو بیٹی اپنے گھر میں آئے یعنی شادی کر کے گھر میں جائے, جو خوشبو سونی لے کے جاتی تھی اسے بڑی عزت عطا کی جاتی تھی. اور میں یہ چاہتی ہوں مجھے کوئی عطر یا خوشبو دے تاکہ میں بیٹی کو دوں, وہ گھر میں جائے تو وہ اس کی عزت. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے کہا جاؤ کوئی شیشی لے کر آؤ, بوتل لاؤ. بوتل پیش کی گئی, انہوں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے کیا کیا, حضور کا پسینہ مبارک بوتل میں ڈال دیا. نہیں یار یہ بہت بڑی بات ہے, بلند آواز سے پسینہ مبارک ڈالا. یہ پسینہ لے کر بوتل لے کر گھر میں چلی گئی, کہا بیٹی تیار ہو میں خوشبو لے کر آئی ہوں. ادھر بیٹی کو دلہن بنایا, خوشبو لگائی. جب روایت سنے گے مزہ آئے گا. خوشبو لگائی, لگانے کے بعد دلہن کو روانہ کیا, میں کہ اپنے گھر میں چلی گئی. دن گزرتے گئے, ایک دن, ہفتہ, مہینہ, سال, کئی سال. اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. اللہ نے, اللہ کی رحمت ہے نا, بیٹی عطا فرمائی. جب بیٹی پیدا ہوئی تو جس جگہ پر خوشبو لگی تھی ماں نے لگائی, اس جگہ سے خوشبو بیٹی کی بھی آ رہی. اب بیٹی بھی جوان, سہیلیوں کے پاس جاتی, جا کر کہتی کیا بات ہے, یہ کون سا عطر لگایا, یہ کون سی خوشبو ہے. دن گزرتے جا رہے ہیں, خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ کیا لگایا ہے؟ کہا عطر نہیں ہے, میری نانی نے میری ماں کو عطر لگایا نہیں تھا, حضور کا پسینہ مبارک لگایا تھا. جب میں پیدا ہوئی تو وہ خوشبو میرے جسم سے بھی مہکتی ہے. عطر وہ پسینہ میری نانی نے میری ماں کو لگایا تھا, خوشبو میرے
جسم سے مہک رہی ہے اتنا نوازا. اچھا یہ حضور کے غلام جو ہے نا علامہ صاحب، حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ، کیا نام ہے؟ توجہ ہے؟ میں نے محبت کی دو چار باتیں کے لیے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. چھوٹے ہیں بچپن میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، گھر سے اٹھایا، جا کر منڈی میں بیچ دیا. اب والد کا حال کیا ہوگا جن کا چھوٹا سا بچہ، باپ کی حالت کیا ہوگی؟ بھائی اس سے پوچھو جس کا پتر گم ہو جائے. مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں، اخباروں میں، خبروں میں، میرا پتر گم ہو گیا، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اب زید بن حارثہ کو ڈاکو نے اٹھایا، جا کر بیچ دیا. والد کا حال کیا ہوگا؟ توجہ ہے؟ بلند آواز سے کہو اللہ اللہ اکبر. میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا. اب والد کا حال کیا ہوگا جس کا ایک چھوٹا سا بچہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، جا کر منڈی میں بیچ دیا. والد کو پتا چلا، اس نے مال و دولت جمع کیا، یہ ایک منڈی میں چلا گیا، ایک منڈی ڈھونڈی. ادھر پتا چلا او زید کے ابا تیرا بیٹا مصر میں ہے، اس نے مال و دولت جمع کیا، مصر میں چلا گیا. ایک منڈی ڈھونڈی، ایک محلہ چھانا. ادھر پتا چلا او زید کے ابا تیرا بیٹا شام میں ہے، یہ شام چلا گیا. ساری زندگی کی جمع پونجی پاس ہے، ایک ہی مشن ہے، او بس کسی صورت میں میں اپنے پتر کو خرید کر واپس لے آؤں. کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے. ادھر پتا چلا او زید کے ابا تیرا بیٹا مدینے میں نبیوں کے سلطان محمد عربی کے پاس ہے، تیرا بیٹا مدینے میں ہے، اس نے مال و دولت جمع کیا. سیدھا میرے مدنی آقا کی خدمت میں آیا. نہ جانے راستے میں کیسے کیسے خیال آئے ہوں گے، خیال آیا ہوں گا ہائے ہائے میں جاسا میرا پتر دیکھو بے کسی، وہ تو اٹھے گا اچھل کر میرے سینے سے چمٹ جائے گا، وہ تو مجھے خود کہے گا چل پکڑ چلے. جب ٹھوکر لگی ہو نا تو بندہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے. اس نے شعر و شاعری شروع کر دی. کیوں بزرگو جی؟ ٹھوکر لگی ہو پھر بندہ باتیں کرتا ہے، اپنے آپ میں گلا کریں دے. اب اس نے باتیں شروع کی، چلتا چلتا حضور کی بات بارگاہ کے اندر آ کے بیٹھ گیا. میرے کریم آقا کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا، رونا رویا. یا نبی اللہ، اے محمد، میں زید کا والد ہوں. حضرت زید وہاں موجود نہیں ہے. میں زید کا والد ہوں جو آپ کا غلام ہے. حقیقت میں وہ غلام نہیں، وہ ایک آزاد باپ کا آزاد بیٹا تھا. جو ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اسے اٹھایا، جا کر منڈی میں بیچ دیا. اے محمد یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے یہ سن چکا ہوں کہ آپ کے بوئے سے کبھی کوئی منگتا خالی نہیں لوٹا ہے. پھر اکیلی جینا ہے اتنا نوا. روایت آخر میں جائے گی، مزہ آئے گا بلند آواز سے. ہے اتنا نوازا ہمیں مصطفیٰ نے. اللہ اللہ میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا، قاری صاحب ذرا توجہ فرمانا. یہ قریب آقا کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا اے محمد، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور آنے سے پہلے آپ کی تعریف سن چکا ہوں کہ آپ کے بوئے سے کبھی کوئی منگتا خالی نہیں لوٹا ہے. اے محمد، میرا ایک سوال ہے، ایک بچے کا سوال ہے. او دیکھیے نا، اس کو بھی کتنا عرصہ گزر گیا ہے، اس کا اور میرا بھی چھوڑا ہے. میرا بیٹا مجھے لے لیجئے، مجھ سے مال لے لیجئے، مجھ سے دولت بھی لے لے. میرے آقا نے فرمایا
بیٹا دے دوں گا کچھ بھی نہیں لوں گا کچھ بھی نہیں لوں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہا بولیے بولیے میرے آقا نے فرمایا اگر زید نہ جانا چاہے میں زبردستی نہیں بھیجوں گا نہیں یار توجہ ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اگر زید نہ جانا چاہے میں زبردستی نہیں بھیجوں گا کہنے لگا یہ شرط یہ سوچنے لگا اوئے کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا میرا بچھوڑا ہے میرا پتر ہے ادھر وہ نوکر ادھر وہ غلام ادھر وہ آزاد ادھر سوکھی روٹیاں ادھر ترو تازہ کھانے ادھر گھر کی میں ماں کی شفقت مجھ باپ کا پیار ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے وہ تو آئے گا میرے سینے سے چمٹ جائے گا وہ تو مجھے خود کہے گا چل ابا گھر چلے اس نے یہ کہہ کر شرط مان لی کہا مجھے قبول ہے میرے کریم آقا نے فرمایا او صحابہ میرا زید کدھر ہے زید کو بلا لو آپ کو سمجھ نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا میرا زید کدھر ہے سمجھ نہیں آئی میرے کریم آقا نے فرمایا او صحابہ میرا زید کدھر ہے زید کو بلا لو حضرت زید آ گئے بجائے اس کے والد کو دیکھ کر چمٹ جاتے والد کو دیکھ کر رونا شروع کیا والد کو دیکھ کر ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے ہیں باپ نے کہا میرے بیٹے مجھے پہچان میں تیرا وہ باپ ہوں جس نے تیرے لیے کسی ملک کی خاک نہیں چھاڑی ہے تیرے لیے میں نے کتنا مال خرچ کیا ہے آج تو مل گیا ہے چل چلے حضرت زید ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے ہیں اور عرض کرنے لگے یا نبی اللہ آپ کو رب کعبہ کا واسطہ میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا آئے ہائے ہائے یا نبی اللہ آپ کو رب کعبہ کا واسطہ میں ابا کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں آپ کو چھوڑ کر ابا کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا باپ کہنے لگا میرے بیٹے مجھے پہچان یہاں تو غلام یہاں تو نوکر یہاں تو سوکھی روٹیاں اور چل بیٹا گھر چلے تیری ماں کی محبت مجھے باپ کا پیار چل بیٹا گھر چلے حضرت زید عرض کرنے لگے بلکہ یوں کہنے لگے او میرے والد جس دن سے میں اپنے گھر سے اٹھایا گیا ہوں میں کن کن منڈیوں کے اندر بھگاؤں میں کن کن درندوں کے اندر چڑھاؤں مجھ پر بڑے ظلم و ستم ہوئے لیکن سن لے سن لے او میرے ابا سن لے میں جس دن سے اپنے گھر سے اٹھایا گیا ہوں اتنا پیار نہ مجھے میری ماں نے دیا ہے نہ تو دے سکا ہے جتنا پیار مجھے محمد کی بارگاہ سے ملا ہے کبھی کیوں نہ کہیں کروں تیرے نام پہ ایک جہاں فدا بلند آواز سے کروں تیرے نام پہ ایک جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی شعر مشکل نہیں ہے بلند آواز سے دو جہاں سے بھی نہیں جی
یار ادھر حضور کے صحابہ اپنے باپ کو چھوڑنے حضور کو قبول کرنے تو سب پڑھ بھی نہیں سکتے ہو بلند آواز سے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی ہائے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا راکی بھائی آپ نے مہندی قربان کی دل کا ذکر سجایا ادھر والد کو قربان کیا یا نبی اللہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں اب یہ شرط تو مان لی تھی نا اب اس کا جو ابا تھا نا اب یہ واپس جا بھائی تو نے خود ہی کہا تھا میں زبردستی بولو تو نہیں بھیجوں گا اب یہ واپس جا علامہ صاحب واپس جاتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے نا شعر کہے اور کیا کہا نہ جانے یہ محمد شے کیا ہے یہ چیز کیا ہے ایک بیٹا والد کو چھوڑ رہا ہے محمد کو قبول کرے اس میں ہے کیا اس نے غلط نہیں کہا حضرت حسان بن ثابت بھی ساتھ ہیں وہ سمجھ گئے اس کو ٹھوکر لگی ہے کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں ہم محمد کے صحابہ ہیں ہم اپنی ماں اپنے باپ اپنی جان اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے پیار کرتے ہیں یہ حضور کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے ڈول ڈمکا نہیں کیا حضور کا ذکر سجایا یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے جب یہ کہا نا رب نے فرمایا جبریل تو کیا کر رہا ہے چھتی جانا قیامت کے دن تک اس بات کو مضبوط کر دے میرے رب کریم نے فرمایا کیوں نہ کہیں کروں تیرے نام پہ ایک جہاں فدا نفس ایک جہاں دو جہاں فدا بیلیو 12 بجے دعا ہو جائے لنگر تیار ہے اچھا کھا لے اسی نہیں کھاتا بلند آواز سے کیا تسی کھا کے بیٹھے ہو اسی ہونی ہے چلو کوئی گل نہیں سنیے اب میں جو روایت سناؤں گا شاہ ذاکی بھائی کیا محبت کی میرے کریم آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت سننے کا مزہ آ جائے گا آپ کی نیند اڑ جائے گی انشاءاللہ اگر حضور کا ذکر ہے بھائی میں تنو سنا میں چاہتا ہوں حضور کی باتیں ہونا تو جسم کی طبیعت تھکاوٹ اتر جائے خوش ہو جائے کہ حضور کا ذکر سن کے آئے ہیں میرے قریب گل ساری سرکار دی ہے گل نہیں ساری سرکار دی ہے گل ساری سرکار دی بولو گل ساری سرکار دی لبیک یا رسول اللہ لبیک آئیے میرے دوست ذرا توجہ فرمانا میرے کریم آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شادی کی تقریب میں گئے شادی آگئی میرے کریم آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شادی کی تقریب میں گئے حضور شادی سے واپس آ رہے ہیں میرے آقا کے پیچھے ایک کالی رنگت والا حبشی غلام نام ہے اسود اسود کہتے ہیں بوں کالا اینا کالا دنداں تو سوا کی نظر ہی نہیں بہت کالا میرے کریم آقا کے پیچھے پیچھے ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے ہیں میرے کریم آقا شادی سے واپس آ رہے ہیں یہ ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے ہیں میرے آقا نے پلٹ کر دیکھا میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے یار او اسود عبداللہ نام تھا عبداللہ او عبداللہ تجھے کس بات نے رلایا ہے یہ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ
بات نہیں. میرے آقا نے فرمایا بول تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنے صحابی بھائی کی شادی کی تقریب میں گئے، اس کے والدین، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے رشتہ دار آئے ہوئے شادی میں کہ نہیں آئے؟ اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب، اس کے والدین. یا نبی اللہ، اوپر سے وہ سونا ہے، اتنا سونا، اتنا خوبصورت ہے. یا نبی اللہ، نہ میرے والدین، نہ میرا رشتہ دار، نہ میرے عزیز و اقارب، اوپر سے میری رنگت اتنی کالی ہے، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا. میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے یار، میرے آقا کے دل پہ بات لگی. میرے آقا نے فرمایا جسے کوئی پسند نہیں کرتا اسے میں محمد قبول فرماتا ہوں. میرے کریم آقا حضور نے فرمایا او اسود، اگر تجھے اس بات نے رلایا ہے کہ تیرا کوئی نہیں ہے، یا نبی اللہ، اگر میں سونا ہوتا، آئے آئے، میں سونا ہوتا، میرے بھی رشتہ دار ہوتے، میرے بھی دوست ہوتے، میرے بھی والدین ہوتے، یا نبی اللہ، میری بھی یوں ہی شادی ہو رہی ہوتی. میرے آقا نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اسود سن لے، جا فلاں قبیلے کے اندر چلا جا. اس قبیلے کا ایک سردار ہے، بڑا اس کی ایک جوان بیٹی، بڑی حسن و جمال کی پیکر ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کو جا کر میرا سلام کہنا. بعد السلام اس کو یہ حکم دینا کہ اللہ کے نبی نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو اپنی سونی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے. اب یہ غلام بڑا خوش ہوا، ہچکیاں بند ہو گئی، بڑا خوشی خوشی گانوں میں اب یہ چلا آیا ہے میری بھی شادی ہوگی. اچھا جس کا کس کس کی شادی نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. اچھا شادی نہ ہونا، رشتہ مشتہ نہ ہو، اس کو کہہ دو نا تیری شادی وزیر اعلیٰ کی کڑی نہ ہونی ہو، کتنا خوش ہوئے گا. چلو چلو وہ کتنا خوش ہو. وہ جب فرمایا بھی اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی نے فرمایا. اب یہ قبیلے کا سردار، میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا، اب یہ قبیلے کا سردار بڑا خوش ہے، خوشیوں کا عالم ہے. اس قبیلے کی طرف چلا گیا، قبیلے میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. قبیلے والوں کو پتا چلا او میرے اللہ کے نبی کے عزت والے رسول کا مہمان آ رہا ہے. وہ مہمان بھی آ رہا ہے، وہ پیغام بھی لا رہا ہے، حضور کا سلام بھی آ رہا ہے. قبیلے کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں. ہم آئے لوگوں سے یہاں بٹھایا، قاری صاحب کو بٹھایا، کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول کی ذکر کی باتیں سنا. ہم باتیں سنانے والے اتنی عزت دی، جب اللہ کے عزت والے رسول کا خود مہمان چل کے جائے گا وہ اس کی کتنی عزت ہوگی. میرے دوستوں ذرا توجہ فرمانا، اللہ کے عزت والے رسول کا مہمان آ رہا ہے. اب منظر کیا تھا، شاعر نے قلم اٹھائی ہو گیا، لکھتا ہے زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا. ذرا ذہنوں کے اندر نقشہ تو بناؤ، ذرا گونج پڑ جانی چاہیے، پتہ چلے اللہ کے عزت والے رسول کا مہمان آ رہا ہے. مہمان بھی آیا، سلام بھی آیا، پیغام بھی آئے. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا. یا جھکا
والے رسول کا مہمان آ رہا ہے، مہمان بھی آ رہا ہے، سلام بھی آ رہا ہے، پیغام بھی آ رہا ہے۔ اب اس کو کھانے کھلائیں گے، عزت افزائی کی گئی، حوصلہ افزائی کی گئی، بڑے کھانے کھلائے گئے۔ لوگوں نے کھانے کھلانے کے بعد اب یہ قبیلے کے سردار کے پاس پہنچا۔ قبیلے کے سردار نے کھانے کھلائی، عزت افزائی کی گئی۔ بعد از کھانے قبیلے کے سردار نے کہا اوہ اللہ کے عزت والے رسول کے مہمان، اب سنانا اپنا کوئی پیغام۔ اب اللہ کے عزت والے رسول کے مہمان نے کہا اوہ قبیلے کے سردار، اللہ کے عزت والے رسول نے تجھے سلام دیا ہے، بعد سلام تجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دینا۔ چھوٹی سی بات ہے، کسی نے ڈائی کون ہے پتا چلے گا کون ہوتا کی ڈاگا کٹ گیا۔ ہاں آزما کے دیکھ لو راکی بھائی، آزما کے دیکھ لو، ہاں آزما کے دیکھو۔ والد چپ، سکتا نہ نہ کالا دند بار نوتوں غلام، حسن و جمال دی ٹیکر میری بیٹی، پورے قبیلے جو سب تو سونے۔ چپ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں ذرا توجہ فرمانا، اتنے میں پردے کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی، او ابا جی کیوں نہیں کہہ دیتے مجھے قبول ہے؟ او میرے ابا کیوں نہیں کہتے مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ بیٹی کا جواب سننا۔ اب باپ کہنے لگا میری بیٹی تو نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتی تو تو ہاں نہ کر دی۔ او میری بیٹی اس کے لمبے لمبے دانت، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، اور اس کے حالت دیکھ لے۔ او میری بیٹی تو نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتی تو تو ہاں نہ کر دے۔ بیٹی کا جواب سنو۔ بیٹی کہنے لگی میرے ابا مجھے پتا اس کے ہونٹ بڑے بڑے، اس کے دانت باہر کو نکلے ہوئے، یہ سونا نہیں ہے، لیکن ابا جی سن لے سن لے، او میرے ابا مجھے پتا یہ سونا نہیں ہے تو پھر کیا ہوا، لیکن یہ تو دیکھ لیجیے نا وہ جس نے میرا رشتہ مانگا ہے وہ کتنا سونا ہے، جس نے مجھے قبول کیا ہے وہ کتنا سونا ہے، جس نے میرا رشتہ مانگا ہے وہ کتنا سونا ہے۔ میں کیا جانوں اس کا رنگ کیا ہے، اس کے ہونٹ کیسے کیسی ہے، لیکن یہ تو دیکھیے نا وہ جس نے میرا رشتہ مانگا ہے وہ کائنات میں سب سے سونا ہے۔ تو میرا محبوب نے ڈیٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، آتی رائی او دی چڑی آوے، جدو سونا رخ تو نقاب ہٹاوے۔ ابا جی میں کیا جانوں یہ کون ہے، اس کی رنگت کیا ہے، یہ سونا ہے کہ نہیں، ابا جی یہ کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، لیکن سن لے کل کائنات میں کوئی حسین و معجبی بھی آ جائے اس سے زیادہ مجھے یہ کالی رنگت والا پسند ہے، اس لیے کیونکہ یہ میری پسند نہیں ہے، میرے آقا کی پسند ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں نہ علم وچ پھسا سانو، نہ علم وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دے سکے نہیں چل دے،
اوتھے علماں دے سکے نہیں چل دے جتے عشق ہرا دا ڈیرا ہے یا رسول اللہ ابا جی میں کیا جانوں یہ کون ہے اس کی رنگت کیا ہے یہ سونا ناز ہی تو پھر کیا ہوا لیکن یہ تو دیکھو نا یہ میرے آقا کی پسند ہے اللہ کیا وہ عشق تھا وہ محبت میں اور آپ ہم کیا چاہتے حضور کے صحابہ حضور کو دیکھتے تو دیکھتے ہی حضور کا حسن بھی ایک معجزہ کیونکہ معجزات کا موضوع ہی ایسا ہے اب وہ چارج ہو گئے ہیں اور آکھ بہن نے ایسے کر دیا موضوع ایسا ہے کہ اب کہتے ہیں اب طبیعت کھلی ہے اور انہوں نے کہا دیا ایسے پھر زندگی رہی تھی انشاءاللہ اللہ رب العزت نے موقع ملا تو انشاءاللہ حضور کی شان بیان ہوتی رہتی ہے ہوتی رہے گی انشاءاللہ قیامت کے دن تک بلند ہوتی رہے گی اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے خالق کائنات ان دونوں خاندانوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے ساری زندگی پیار محبت کی دولت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز میں ہمارے معزز مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب نورانی صاحب روحانی وجدانی ایمانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جتنے بھی احباب اس محفل پاک میں حاضر ہوئے قریب و بعید سے لاہور کی سرزمین سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور یہاں محفل پاک میں حاضر ہوئے اللہ رب العزت سب کا حاضر ہونا ذکر و اذکار کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سامعین محترم میں چونکہ اس محفل پاک کا خود میزبان ہوں اس لیے ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا کہ اس شادی کے پروگرام میں جس کو مہندی کی رات کہا جاتا ہے ہم نے محفل پاک کا انعقاد کیا اس کی خاص وجہ تھی کہ کچھ ہماری خوشیوں کے اندر بھی اسلام کی تعلیمات شامل ہونی چاہیے کچھ قرآن کی حدیث کی باتیں بھی ہونی چاہیے ہماری خوشیاں جتنی بھی ہوتی ہیں چاہے کسی بھی قسم کا پروگرام ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہم ناچ گانا ڈھول ڈمکا اور اس طرح کی غیر شرعی خرافات میں بیزی رہتے ہیں اور شریعت کی اعلیٰ قسم کی دھجیاں اڑا کر اس کے بعد ہاتھ بلند کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمانا تو بڑی معذرت کے ساتھ شادیوں پہ جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ اسی انداز میں ہوتی ہیں اور اس طرح دعا کرنا خود دعا کی توہین کہلاتا ہے آپ دعا کر کے دعا کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں برداشت کرنے والی بھی ہوتی ہیں ابھی یہاں پر ہماری مہندی کے پروگرام رات 11 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں عام روٹین میں اور اس وقت سب کی طبیعت بڑی حشاش بشاش ہوتی ہے کسی کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی نیند دور دور تک تعلق واسطہ نہیں ہوتا لیکن محفل پاک میں بیٹھے ہیں ہمیں نیند بھی آ رہی ہوگی تھکاوٹ بھی ہو گئی ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کرنا چاہتے بہادر شاہ ظفر ایک مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ گزرا ہے وہ شاعر بھی تھا اس نے کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا کہ عیش میں جسے یاد خدا نہ رہی تیش میں خوف خدا نہ رہا بات فقیروں والی تھی اس نے کہا کہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے اس بندے کو انسان بھی نہ سمجھے کہ جو اپنی خوشی کے وقت اپنی عیش کے وقت اللہ کو یاد کرنا بھول گیا اور جب غصہ آیا
تو پھر خوف خدا کو بھول گیا، جو دل میں آیا زبان میں آیا بس منہ اٹھا کے بول گیا۔ تو اس لیے اپنی خوشیوں کے اندر قرآن و حدیث کو شامل کریں، اور یقین جانیے ساری زندگی بیٹھ کے روتے ہیں کہ ہمارے حالات صحیح نہیں ہوتے، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ آج مسلمانوں کے اوپر زوال کا وقت ہے، ہر ملک میں دیکھیں، کشمیر میں، برما میں، شام میں، فلسطین میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے، اور رہی صحیح کسر یہ جو لا علاج بیماریوں کی صورت میں، کرونا وائرس کی صورت میں نکل رہی ہیں، کعبے کا طواف بند کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی بند کر دیا گیا۔ تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو لوگوں کو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ مزید اس کا مذاق اڑانے کی۔ تو اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اپنی شادیوں کے اندر ذرا اس چیز کو بھی ہم شامل کریں۔ کوشش کرنے سے حالات بدلتے ہیں۔ ہمیں بڑا عجیب لگے گا کہ جی یہ شادی پہ آئے ہیں یا کسی فوتگی پہ آئے ہیں، مرگ پر آئے ہیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ فوتگی تو ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ضمیروں کی ہمیں عجیب اس لیے لگے گا کہ ہماری طبیعت میں یہ شامل نہیں تھا۔ تو اپنی طبیعتوں کو بدلنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ ایک شخص سمندر کے کنارے پر کھڑا تھا، تو جب پانی کی ٹھل آتی تو ہزاروں مچھلیاں اس ٹھل کے ساتھ باہر آتی، جو پانی سے علیحدہ ہوتی وہ مر جاتی۔ وہ کیا کرتا، ایک مچھلی کو اٹھاتا اور اٹھا کر ایسے فل زور لگا کے پانی میں پھینک دیتا۔ کوئی شخص اسے کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ تو ایسے کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مچھلیوں کی جان بچا رہا۔ وہ آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا، اس نے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا، ایک ٹھل کے ساتھ ہزاروں مچھلیاں باہر آ رہی ہیں، تو یہ ایک کو پھینک کر کیا کر لے گا؟ تو اس نے جب اس کی بات کو سنا تو ایک مچھلی کو اٹھایا تو ایسے زور لگا کے پانی میں پھینکا۔ اس نے کہا مجھے فرق پڑے نہ پڑے، ان ساری مچھلیوں کو فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن وہ جس کو پھینکا ہے اس کو ضرور پڑے گا، اس کی زندگی بچ جائے گی۔ تو اپنے حصے کا کام کریں، تھوڑا کیا اور زیادہ کیا، اللہ رب العزت اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی احباب اس محفل پاک میں آئے، اللہ رب العزت سب کا آنا، ذکر و اذکار کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں یا پردے کے پیچھے خواتین ہیں، یا جو احباب محفل میں آنا پسند نہیں کیا، بیٹھک میں یا ادھر ادھر تشریف فرما ہے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ تو سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔